الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، سفر کا یہ مبارک مہینہ شروع ہے اور یہ شہر الاولیاء اللہ کے ولیوں کا مہینہ ہے۔ کثیر اولیاء اللہ کے آراس اس پاک مہینے میں منعقد ہوتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول بھی ہے۔ اس کے متعلق عوام الناس میں
جو ایک غلط بات چلی ہوئی ہے کہ اس مہینے نکاح کرنا، شادی کرنا یہ نقصان دہ ہے، تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اس قسم کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوؤں کی اور کچھ گمراہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے ہر ذی ایمان کو، ہر مسلمان کو اس مہینے کے متعلق اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے، اور کوئی اسے آفات و بلیات کا مہینہ نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہی ایسے الفاظ جو ہے وہ زبان پہ لانے چاہیے۔ تو اس حوالے سے کہ اس سفر کے پاک مہینے کی، یعنی اس پاک مہینے میں یوں تو بہت سے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے عرس ہوتے ہیں، لیکن آج کی گفتگو جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاک بندوں سے محبت فرمائی ہے اور اپنے بندوں کو عزتیں، اور خود رب کائنات نے انہیں صاحب کرامت بنایا ہے، یعنی نفس ولایت کے حوالے سے یہ چند چیزیں میں عرض کروں گا کہ رب کائنات اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے اور انہیں پھر کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ آج کی حالات کچھ ایسے ہیں کہ حدیث پاک جب لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو عجیب و غریب فتنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ رونما ہوئے ہیں کہ لوگوں کا آہستہ آہستہ احادیث سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ یعنی ہر آدمی جب کوئی حدیث سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پہلے آ جاتا ہے، شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے یہ حالات نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کے پاک ولیوں کی شان یہ ہے کہ جو رب نے خود بیان فرمائی۔ سورہ فاتحہ شریف آپ پڑھتے ہیں، اس میں جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی دعا کر رہے ہیں سیدھی راہ پہ چلا، غور نہیں کر رہے کہ نماز پڑھنا سیدھی راہ ہے، سیدھے راستے پہ تو آ گیا ہے، لیکن اب یہ دعا کیوں کر رہا ہے کہ اے اللہ تو سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ تو نے مسجد کا راستہ تو بتا دیا، اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا، اس پہ چلا دیا، تو پھر بھی ہم سے یہ دعا کروا رہا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ نہیں، ہر رکعت میں آپ یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا یا دکھا یا جو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم مسجد میں آئے ہو، اگرچہ یہ سیدھے راستے کی ایک کڑی ہے، لیکن صرف تمہارا مسجد میں آ جانا ہی کافی نہیں ہے، مسجد میں آ جانا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہیں یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ کچھ میرے نیک بندے ہیں، کچھ میرے پیارے ہیں جو من کل الوجوہ صراط مستقیم پہ چلے ہیں، تو ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کرنا یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو بندہ پھر کہتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راہ دکھا دے ہمیں۔ کون سا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ لیجئے جناب
پہلی رکعت کی ابتدا میں سورۃ فاتحہ ہی میں غیر اللہ کی شان شروع ہو گئی ہے. نہیں سمجھے؟ لوگ غیر اللہ کا نام سننا پسند نہیں کرتے. اللہ پاک نے 7 مثانی، کیا کمال سورہ فاتحہ شریف ہے. اس میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جو حکم دیا تم اس پہ چلو، فرمایا کہ میرے حکم کو مانا کنہوں نے ہے؟ میرے بندوں نے مانا ہے، اور میرے بندوں کے رستے پہ چلو گے تو میں راضی ہوں گا. یہ نہ کہنا کہ تمہارے بندوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ، ہم تو صرف تیری ہی ذات کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں بس. رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، جن کو تو نے نوازا ہے، جن کو تو نے شان و عزت و عظمت بخشی ہے. وہ کون؟ انعم اللہ علیہم من النبیین. پتہ چلا کہ سب سے پہلا اللہ کے بندوں میں مقام نبیوں کا. اللہ کے بندوں میں مقام کس کا؟ نبیوں کا. اب نبوت کی حد تک تو کہا ٹھیک ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ سے ہمیں نفرت ہے، ہم صرف اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، تو کتاب بھی رب کی ہے، فرمان بھی رب کا ہے، قرآن بھی رب کا ہے، بندہ بھی رب کا ہے. رب ہی کہہ رہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے رستے پہ چلو، فرمایا نہیں، جن پر میں نے انعام کیا ہے نا وہ بندے ہیں میرے، تم ان کے رستے پہ چلنے کی دعا مجھ سے مانگو. اور وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین. ان میں پہلا نمبر کن کا ہے؟ نبیوں کا ہے. یا اللہ نماز میں بھی نبیوں کا خیال آ گیا. کیوں جی؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، نبیوں کا نہیں، ابھی آگے بھی چلنا ہے. میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، حدیث کی طرف نہیں آیا ابھی. انعم اللہ علیہم من النبیین. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ تو سارے کہتے ہیں نا کہ جب تم نماز میں قرآن پڑھو تو قرآن کے مطالب پہ غور کرو. غیر جانبدار ہو کے بات سننی، قرآن کے مطالب پہ غور کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ہے لفظی معنی، ایک ہے مطلب، ایک ہے مفہوم. تو قرآن کا لفظی مطلب کیا ہو گیا جناب؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یا تو نے انعام کیا. مفہوم کیا ہے اس کا؟ مقصود کیا ہے؟ اب مقصود کی طرف توجہ قرآن دلا رہا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر رب ذوالجلال نے انعام کیا ہے. تو قرآن نے ہی سب سے بہتر تفسیر قرآن کی قرآن ہے، جس میں شک کرنے والا کافر، شک کرنے والا کافر. یا اللہ کن لوگوں، مشہور بات ہے سنی ہوئی ہے آپ نے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد، قیام کے بعد پہلا نماز کا فرض قرات غیر اللہ کا ذکرات. یا اللہ ہم تو نماز سے باہر نہیں برداشت کرتے، تو نماز میں ہمیں غیر اللہ کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے. فرمایا مفہوم پہ غور کر، قرآن کیا کہتا ہے؟ کون ہے انعام یافتہ؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین، وہ کون ہے؟ نبی. لو جی نماز میں نبی کا خیال آ گیا، نکالو آپ. نمبر 2 من النبیین والصدیقین، صدیقوں کا بھی نام، سچوں کا بھی آ گیا. والشہداء، شہیدوں کا بھی آ گیا. یا اللہ ہم سے تو نبی نہیں برداشت ہو رہا تھا، اب نبیوں کے بعد صدیقین کا بھی ذکر اب پہلی رکعت میں ہی کر لیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں سمجھ، نئی نماز بغیر فاتحہ کتاب کے. بھئی ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تمہیں بھی ماننا پڑا کہ ذکر غیر اللہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن دیکھنا یہ ہے کروا کون رہا ہے.
سجدہ جائز ہے کسی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو؟ تو فرشتوں کو حکم کیوں دیا کہ آدم کو کرو؟ جب مالک اور سائیں جس لئے آپ آکھن نہیں سمجھ، جب رب خود کہے کہ کرو یا اللہ ہم تو تجھے سجدہ کریں۔ ابلیس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو خالق ہے، مالک ہے، مجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، تو میں سجدہ کروں اس بندے کو؟ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ رب نے فرمایا بے وقوف، میں کہہ رہا ہوں تجھے بھی میں نے بنایا، آدم کو بھی میں نے بنایا، جب میں کہہ رہا ہوں کر تو کون ہے؟ میں نہیں کروں گا۔ فرمایا چل پھر قیامت تک لعنتوں کا طوق تیرے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تو جب اللہ ذکر کروا رہا ہے تو رب یہ نہیں کہہ رہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ آدم کو خدا بنا دیا میں نے، جبکہ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں سجدہ جائز نہیں، یہ رب کا حکم تھا، وہ ایک آزمائش کے طور پہ تھا۔ اچھا اب یہ روایت برقرار رہی، ابلیس نے کہا کہ یا اللہ ٹھیک ہے تو رب تو ہے میرا، پر میں بھی آدھی ضد پوری کرنی ہے، میں بھی قیامت تک نا تیرے بندوں کو گمراہ ضرور کروں گا، ان کے دلوں میں خیال ڈال کے ایسے یہاں پہ یہ ہو گیا، یہاں پہ وہ ہو گیا، تجھ سے دور ضرور کروں گا، کیونکہ میں تیرے بندے سے دور ہوا، میں تیرے بندے سے دور ہوا تو تو نے مجھے اپنے آپ سے مجھے دور کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب بندے سے دوری اختیار کی وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ اب دور ہوا آدم علیہ السلام سے ابلیس، تو رب نے کہا جو آدم کا نہیں وہ میرا نہیں، جو آدم کا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ کیوں کہ آدم بھی تو میرا شاہکار ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ تو نے میری بات نہیں مانی، مجھ سے زبردستی کہا میں نے نہیں کیا سجدہ، اچھا یا اللہ پھر میں اب کیا یہ بھی رہا ہے یا اللہ، یہ بھی کیا کہہ رہا ہے یا اللہ، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ وہ پھر بھی یزیدی بھی یہی کہتے تھے نا، آؤ نا ذرا حسین کو قتل کر کے نماز جمعہ پڑھیں، جلدی حسین کا سر کاٹو، نماز جمعہ پڑھنی۔ اب ابلیس بھی کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ تو نے مجھے کہا آدم کو سجدہ کرو، میں نے سجدہ نہیں کیا، وہ آگ سے، وہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی آگ سے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ رب نے فرمایا تو اس بات کو چھوڑ، افضل ہے یا کوئی، میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں مانی میری بات، اچھا ٹھیک ہے یا اللہ میں نے تیری بات نہیں مانی، میں پھر قیامت تک نہ تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ رب نے فرمایا جیڑے میرے ہو سڑنا، تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہنا، جو میرے ہوں گے وہ کبھی بھی تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں، سورہ فاتحہ شریف میں جو نماز کا ایک رکن ہے، قرات میں پہلا نمبر سورہ فاتحہ کا آتا ہے، رب نے اس میں ہی اپنے بندوں کی توجہ کو اپنے بندوں کی طرف دلوایا، نمازیوں کی توجہ کو نمازیوں کی طرف دلوایا کہ جن پر میرا انعام ہوا ہے تو ان کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگ، میرے راستے پہ یہ نہ کہہ کہ میں نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ فرمایا میرا راستہ اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے، جو آثار چھوڑتا ہے۔ رب ذوالجلال کی توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کا کوئی باقاعدہ اس طرح کا راستہ نہیں جس طرح لوگوں کے راستے ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے مطلب کو اور میرے فرمان کو میرے نبی سمجھے ہیں، نبیوں نے آگے میرے ولیوں کو سمجھایا، میرے پاک بندوں کو سمجھایا، وہ چلے ہیں، وہ تمہارے سامنے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ، اللہ یہ فرما دیتا کہ تم دعا کرو مجھ سے کہ اللہ تو ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ رب کو تو یہ بھی پتہ تھا، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے کہ سلسلہ نبوت تو بند ہو جائے گا،
سلسلہ نبوت تو بند ہو جائے گا، لیکن سلسلہ ولایت، یہ بندے جب کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، یا اللہ کاش کوئی ہمارے سامنے ہوتا، کوئی ہمارے سامنے بھی ایسا بندہ ہوتا جس کو ہم کاپی کرتے۔ اس لیے نبیین نہیں فرمایا، راستہ نبیوں کا نہیں فرمایا، فرمایا جن پر میرا انعام ہوا، جن پر اللہ تو نے انعام کیا، مطلقاً رب ذوالجلال نے چھوڑا۔ کیوں کہ جب بھی قیامت تک یہ دعا کرو گے نا تو دائیں بائیں دیکھو گے، ایک ہوتا ہے دائیں بائیں، ایک ہوتا ہے آئیں بائیں، اور پھر آئیں بائیں سے بندہ ہو جاتا ہے شائیں۔ فرمایا آئیں بائیں نہیں، تم اپنے دائیں غور کرو گے، اپنے بائیں غور کرو گے، کوئی نہ کوئی میرے مصطفیٰ کا غلام تمہیں ضرور نظر آ جائے گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ بات سمجھے؟ کبھی اس بات پہ غور کیا آپ نے کہ یہ اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم کیوں فرمایا؟ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا، نبیوں کا ذکر کیوں نہیں یہاں پہ کیا؟ اس لیے نبیوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہ دعا مانگنے کے بعد ڈھونڈیں گے نبی کدھر ہے، نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا۔ اور حضور نے اس لیے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی شریعت نبیوں کے سہارے چلی، آپ کا سلسلہ نبوت بند ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا میری شریعت میری امت کے ولیوں کے سہارے چلے گا، میری امت کے ولیوں کی سہارے۔ تو آج ایک مسلمان پردہ نماز اللہ اکبر سبحانک اللہ تعوذ تسنیہ پڑھ کے وہ کہتا ہے، دعائے سورۃ فاتحہ سے شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ میں نے عبادت تیری کر لی، حقیقی طور پر استعانت تجھ سے مانگ لی، اب مجھے زندگی گزارنے کے لیے کوئی راہ چاہیے، کوئی اس رستے پہ چلنے والا چاہیے جس کے پاس رہوں، شب روز دیکھوں، اٹھنا دیکھوں، بیٹھنا دیکھوں، چلنا دیکھوں، پہننا دیکھوں، لباس دیکھوں، حالات دیکھوں، حلال دیکھوں، حرام دیکھوں۔ اے اللہ وہ مجھے نظر کہاں آئے گا؟ رب نے فرمایا میں نے قید نہیں لگائی، قرآن بولا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اے اللہ جب میں نظر اٹھاؤں مجھے نبی کوئی نظر نہ آئے، میں کیا کروں گا؟ میں وہ آئیڈیل کردار کہاں سے لاؤں گا؟ والصدیقین، مجھے صدیق بھی کوئی نظر نہ آیا تو کدھر جاؤں گا؟ کوئی شہید بھی نظر نہ آیا تو کدھر جاؤں گا؟ رب نے فرمایا تو نہ ہو پریشان، میں نے کر دیا ہے سارا اہتمام۔ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی نظر نہیں آیا،
صدیق نظر نہیں آیا کوئی بات نہیں، شہید نظر نہیں آیا کوئی بات نہیں، فرمایا والصالحین، تم جدھر بھی نظر اٹھاؤ گے کوئی نہ کوئی میرا نیک بندہ ضرور پاؤ گے۔ فرمایا والصالحین، دائیں دیکھو گے تب بھی کوئی صالح تمہیں ضرور نظر آئے گا، بائیں دیکھو گے تب بھی تمہیں کوئی صالح ضرور نظر آئے گا، تیری زندگی کا رستہ بدل جائے گا، اور تو آہستہ آہستہ میرے قریب آئے گا، میں مقام بخشوں گا، مرتبہ بخشوں گا، تم بیٹھے دنیا میں ہوگے لیکن جنت بھی نظر آئے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں ہم سایہ جبریل امی، ہے بندہ خاکی، ہے اس کا نشے مل نہ بخارا نہ بدخشا۔ سمجھے بات؟ یا اللہ ہم نے تو بڑی مشکل برداشت کیا، تو نے پہلے رکنے نماز میں، رکنے صلاۃ میں غیر اللہ کا ذکر سنایا، رب نے فرمایا میں عبادت کا نہیں بول رہا، تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سنا رہا ہوں، میرے دین کو، میرے اسلام کو سنبھالنے والے یہی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے پیغام مکہ تک رہ جاتا، مدینہ تک رہ جاتا، یہ آئے بابا فرید گنجے شکر، ہر جانب جدھر بھی نظر اٹھتی ہے پہلے رب کا نام آتا ہے، فرید کا نام بعد میں آتا ہے، ذات اپنی کو دکھایا، کلمہ سونے نبی کا پڑھوایا۔ فرمایا نبی نہیں تمہیں نظر آئیں گے، صدیق نہ نظر آئے کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، شہید نہ نظر آئے کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، سالین تو ہو گئے نا۔ تو رب نے فرمایا اچھا یہ سننا ذرا، یہ اللہ نے فرمایا کہ اس بات پہ غور کرنا، یاریاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، رفاقتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، دوستیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، پر رب نے فرمایا جو ان کی یاری ہے نا، یا اللہ میں مثلاً ایک کلپ میں نے دیکھا، ایک نام نہاد شخص ہے جس کا کام ہی ہے لوگوں کو دین سے دور کرنا، متنفر کرنا۔ اس سے پوچھا گیا تمہارا مسلک، کہتا میرا کوئی مسلک نہیں، میرا مسلک ہے اللہ اور اس کا رسول۔ یہ بھی مسلک ہے، یعنی یہ ایک نیا فرقہ ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا، بات پہ ذرا غور فرمائیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا یا راستہ نبیوں کا۔ یہ پہلے میں نے عرض کیا، اللہ نے سارے لوگوں کو، سارے مومنین کو شامل کیوں کیا، صالحین کو کیوں شامل کیا؟ اس لیے کہ بھائی صراط مستقیم تو ان کے طریقے سے بنے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا، قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تبلیغ اور ابلاغ کے لیے چنا، اور یہ کام کنہوں نے کیا؟ اللہ کے بندوں نے کیا۔ فرمایا یاری تمہاری ہوگی کسی سے ہوگی، تم اس یاری کو اچھا کہہ سکتے ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے میری میاں نواز شریف صاحب سے بڑی یاری ہے، چلے جائیں نا پوچھنے کے لیے تو وہ تصویریں بنوا کے پھر فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ ایک صاحب عمران خان کے ساتھ تصویریں بنوا کے بڑے فخر سے وہ محفل سے فارغ ہوتے وہ میں دکھا رہا تھا، بڑا خوش ہو۔
کوئی کس کے ساتھ بناتا ہے، کوئی زرداری صاحب کے پاس تصویریں اس کے ساتھ بڑا فخر محسوس، تو یہ ہماری چند لمحات کے لیے ان کے ساتھ رفاقت ہوئی ہے۔ اب اس رفاقت کو تم تو اچھا کہہ سکتے ہو، ہر بندہ دوست اپنے معیار کے مطابق بناتا ہے، وہ اس دوستی پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا یار ہے، میرا بیلی ہے۔ پر رب نے فرمایا کہ رفاقت تو وہی ہے اچھی جس کو میں کہوں۔ یا اللہ تو کن کی دوستی کو اچھا کہتا ہے؟ اب اسی آیت کے آخر میں اللہ نے وضاحت فرما دی، بات وہی چل رہی ہے انعمت علیہم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا نبیوں کی، صدیقوں کی، شہیدوں کی، صالحین کی دوستی ہی سب سے اچھی دوستی ہے۔ ان کی دوستی ہی سب سے اچھی دوستی ہے۔ اب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے ان کی دوستی سے کچھ غرض نہیں ہے، یہ مہینہ چونکہ سفر کا ہے نا، اس حوالے سے مت کر، ان کی دوستی سے مجھے کچھ لگاؤ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا، میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا۔ تو بات یہ اللہ رسول خود فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری بات مانی ہے، اب ہم تک تو تمہارا پہنچنا مشکل ہے، ان سے ہی رابطہ کر لے، ان سے ہی رابطہ کر لے جنہوں نے ہماری مانی ہے۔ وہ تمہیں کسی غیر کے دروازے پہ نہیں لے کے جائیں، وہ پکڑ کے تمہیں ہمارے پاس ہی لائیں گے، پکڑ کے تمہیں ہمارے پاس ہی لائیں گے۔ بس تم ذرا کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی سنگت میں تو رہو، ان کے ساتھ تو رہو۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ کہف کے اندر نا، کیا کمال رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، وہ پچھلے شاید تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا نا، وہ زبردستی سجدے کرواتا تھا بتوں کو کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو۔ تو 7 نوجوان انہوں نے کہا ہم بتوں کی نہیں بات کریں گے، تو جو بتوں کی بات نہیں کرتے قتل کروا دیتے۔ وہ چلے گئے ایک غار کے اندر جا کے، دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی یہ بات ہے۔ تو وہ ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ وہ اس غار کے اندر ہیں، تو بادشاہ نے اس غار کو چاروں طرف سے بند کروا دی کہ یہ اندر ہی مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اندر ہی یہ مر جائیں گے۔ لیکن رب ذوالجلال نے ان پر نیند طاری فرما دی، ان پر نیند طاری فرما دی۔ اور رب کہتا ہے کہ شان ان کی یہ ہے، مقام ان کا یہ ہے کہ جب سورج نکلتا نا مشرق سے سیدھا آتا، وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو فرمائے دی آیت نمبر 17 ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، سورہ کہف پارہ نمبر 15۔ اے محبوب وَتَرَى الشَّمْسَ، اے محبوب آپ دیکھو گے، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ جب سورج نکلتا نا ادھر سے مشرق سے، اب اوپر سے وہ غار کھلا تھا، اللہ کے بندوں کو دھوپ لگتی، اللہ کے بندوں کو دھوپ لگتی۔ کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ کے لیے کہ اللہ ہم نے کسی اور کے لیے سجدہ
نہیں کرنا، صرف تیری ذات کے لیے کرنا۔ تو ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے وہ کسی مزار پہ کسی شخص کو اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ سجدہ نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، اور یہ تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی بات ہے۔ حضور کے امتی کی شان کیا ہے؟ ہائے ہائے، وہ امام جعفر صادق تشریف فرما تھے نا، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، وہ کہتا ہے امام جعفر صادق میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بس کر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو دیکھ سکے گا اللہ کو؟ ہنس کے اڑا دی۔ کہتا ہے واہ، تو ہمیں رب دکھا ہم دیکھیں گے۔ یعنی اس وقت اہل بیت کے متعلق، ان ائمہ کرام کے متعلق یہ عقیدہ تھا، یہ چاہیں تو اللہ کی زیارت کروا سکتے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خواب کے علاوہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف تمام کائنات میں ایک ہی شخصیت کا خاصہ ہے۔ وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا، بس۔ یہ صرف رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ نے بلایا اپنے پاس، اپنا آپ دکھایا، جیسے بھی دکھایا، ہمیں سے کیا؟ اس نے بلایا ہے جانے جان والا یا لے جان والا یا بلان والا یا دکھان والا؟ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلاغ الاولی بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج۔ یعنی حضور کے علاوہ کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے۔ کہا امام جعفر صادق نے کہ تیری جرت ہے تو رب کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکے تھے؟ پتا کیا کہا؟ تمہیں پتہ ہے موسیٰ کی قوم گئی تھی، کہتی نر اللہ جہرتن، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو دیکھ سکے؟ کہا نہیں، تو پھر تو دیکھ لے گا۔ کہتا ہے واہ واہ، وہ موسیٰ کی امتی تھے، میں مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ یعنی اپنی ایک ذوق والی بات کی، وہ موسیٰ کی امتی تھے، میں مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ اور آگے بھی تو سید زادے تھے نا، فرمایا خدام سے پکڑو یہ خالی نہ جائے۔ پکڑا انہوں نے اور تالاب میں جب دیا نا غوطہ، ایک باہر نکل کے کہے نہیں میں نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ وہ جلوہ ابھی دل پہ ڈلا تو برداشت نہ ہو سکا۔ آنکھ نے نہیں دیکھا، آنکھ نے دیکھا تو پھر ہمارے عقیدے کی خلاف ورزی لازم آئی۔ تھوڑا سا سوراخ دل میں ہوا نا، دیوانہ ہو گیا، کہتا نہیں بس۔ فرمایا میں نے روکا تھا نا کہ رب کو ہر آنکھ، اور یہ سودا جو ہے نا یہ خاص گاہکوں کے لیے ہے۔ کچھ جمعے کے موقع پر ایسے گاہک ہوتے ہیں نا جو صرف لیبل دیکھتے ہیں، اندر نہیں دیکھتے کیا ہے۔ میری نہیں بات سمجھے آپ، صرف آپ لیبل نہ دیکھا کریں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ قیمتی سامان ہوتا ہے نا اس کے اوپر لیبل گھسا ہوا ہوتا ہے، جو اعلیٰ سامان ہوتا ہے نا جو بڑی دور سے آیا ہوتا ہے اور بڑا قیمتی ہوتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، اکثر وہ باہر سے گھسا ہوا ہوتا ہے، اس کا ڈبہ بھی گھسا ہوا ہوتا ہے، اور اس بیرنگ کی اتنی شائننگ نہیں ہوتی جتنی چائنا کے بیرنگ کی ہوتی ہے۔
پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان السہم لبلغ المقتل، تیر اپنے نشانے پہ پہنچ گیا. سمجھنے والے سمجھ گئے. جو 2 نمبر مال ہوتا ہے اس کی چمک بڑی ہوتی ہے. ہاں آپ چیک کر لیں، وہ ڈبے کے اوپر بھی پرنٹنگ کمال درجے کی ہوگی. دکاندار حضرات اکثر بیٹھے ہیں لیکن اندر تو یہ سودا ذرا خاص گاہکوں کے لیے ہے جو لیبل کو کم دیکھتے ہیں، اندر زیادہ دیکھتے ہیں. اب ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ دودھ کو پکڑتا ہے، کہتا ہے اس کے اوپر یہ دیکھو جی، اس کے اوپر کیا کیا چیز ہے، یہ تنکا، یہ تنکا. وہ تنکوں کی طرف دیکھ کے دودھ کو چھوڑ کے پیچھے رکھ دیتا ہے. عقل مند آتا ہے، کہتا ہے اوئے اس کے اوپر اگر تنکے ہیں تو اس کے اندر مکھن بھی ہے یار، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. کہتا ہے مدانی ڈالنی پڑے گی، پنجابی سے رڑکنا پڑے گا، اردو میں بلونا پڑے گا. اب انگریزی میں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، بلونا پڑے گا، اس کے اندر مکھن بھی ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، یہ اس مکھن کی طرح ہے جو دودھ کے اندر چھپا ہوتا ہے. آپ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، بس 2 + 2 = 4. دودھ کے اوپر کوئی چیز دیکھی پکڑ لی، پانی کے اوپر کوئی چیز تیرتی دیکھی اس کو پکڑ لیا. لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جو بندے کی خوراک ہوتی ہے. تو امام جعفر صادق نے یہ کہا، یہ حضور کے امتی کی یہ بات ہے. اور بات یہ چلی تھی صحابہ کاف سے کہ ابھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے امتی کی بات ہے نہیں ہوئی. اب ان امتیوں کی شان کیا ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں؟ کہا اللہ فرماتا ہے کہ غار کا اوپر سے یعنی منہ کھلا تھا، چاروں طرف سے وہ غار بند تھا. اب سورج نے نکلنا تھا، گرمی بڑی شدت کی تھی. رب نہیں چاہتا تھا کہ نکلے میری راہ میں ہیں، میرے رستے پہ ہیں. اے سورج تو مخلوق تو میری ہے، تیری تمازت، تیری گرمی اگر ان کو تکلیف دے تو گل تے چنگی نہیں. قرآن نے یہ کہا، اللہ نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. جب بھی سورج طلوع ہوتا ان کے قریب آتا، غار کے جب دھوپ غار کے اوپر آتی تو سورج دائیں طرف ہٹ جاتا. سورج دائیں طرف ہو جاتا اور بائیں طرف ہو جاتا. جب ان کو دھوپ لگتی سورج اپنا رخ بدل لیتا. ذرا پیار دیکھیے، محبت دیکھیے. اللہ نے سورج کو بتلا دیا، سمجھا دیا، او بھائی سورج تو بھی میری مخلوق ہے، زمین کے قریب ہو تو جلا دیتا ہے، لیکن اشرف تو نہیں ہے. اشرف تو نہیں ہے، اشرف وہ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں آرام سے. اور رب نے یہ فرمایا خبردار خبردار میرے ولیوں کو ایسے نہ سمجھنا. اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. فرمایا خبردار جس نے ان کے خلاف کوئی بات کی، اللہ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے راہ دکھائے وہی ہدایت پر ہے، اور جو جس کو رب ہٹائے ولیم مرشدہ، پھر اس کا کوئی حمایتی نہیں، اس کا کوئی مرشد نہیں. یا اللہ یہ بات یہاں پہ کرنے کا تو کیا ہے؟ فرمایا عقل والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر ان کی بے ادبی کی نا اصحاب کہف کی تو ضائع ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر.
رب فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم انہیں جاگتا سمجھو، وَهُمْ رُقُودٌ، وہ تو سوتے ہیں۔ 300 سال سوئے۔ کتنے جی؟ 300 سال۔ اچھا یا اللہ، جو 300 سال سوئے اس کے تو پہلو ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ سوتا ہے، بات بڑی قابل غور ہے، توجہ فرمائیں، بیدار ہوں ذرا، یہ بھی کچھ سونے کا وقت ہے، آپ ہمت والے لوگ ہیں اس لیے سوتے ہیں۔ تو ایک آدمی 300 سال سوئے، سیدھا سوئے یا پہلو کے بل سوئے، اس کے جسم کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ جسم گل جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ ان کے جسموں کا کیا بنا کر جو 300 سال سے؟ رب نے فرمایا بندے میرے ہیں، میری ڈیوٹی میں نکلے ہیں، انہوں نے میری ڈیوٹی کی ہے، ان کے ایک سارے کام میرے سپرد ہیں۔ سمجھیے، ابھی قرآن سے بات کر رہا ہوں، حدیث کی طرف میں نے گیا۔ حدیث میں اصحاب کہف کے متعلق بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ یا اللہ، ان کو پہلو بدلنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم انہیں جاگتا سمجھو حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ 10 محرم الحرام کا میرے سونے نبی فرماتے ہیں جب 10 محرم الحرام آتی تو رب کائنات خود فرما رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ۔ اللہ فرماتا ہے ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب ان کے پہلو ہم خود بدلتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ جب 10 محرم الحرام، اب یہ 10 محرم کی جو بات کر رہا ہوں میں، یہ حدیث پاک میں ہے۔ حضور نے فرمایا جب 10 محرم الحرام آتی تو اللہ فرماتا ہے ہم خود ان کے پہلو کو ایک 10 محرم میں دائیں جانب کر دیتے اور ایک 10 محرم میں بائیں جانب کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، پہلو بدلنا یہ تو ان کی خاصیت ہے، یہ تو سونے والے نائم کا خاصہ ہے، تو خود پہلو بدلتا ہے۔ اگرچہ رب فرشتوں کو بولے کہ میرے بندوں کے پہلو بدلو، تو جو رب اپنے بندوں کو سونے کی حالت میں پہلو خود جن کے بدلے، ہائے ہائے ہائے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ نہ قبول کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ ہر سال بعد رب فرماتا ہے ان کے پہلو ہم خود بدلتے ہیں۔ یا اللہ، تو وہ ان کے پہلو تو بدلے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قطمیر بھی تو ہے۔ قطمیر یہ کون ہے؟ ان کا کتا۔ کتا اور قرآن میں آئے ہائے ہائے، رب نے فرمایا بس کرو، اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو جاؤ، تمہیں پتا چل جائے، کتے پہ ختم ہو جاؤ آ کے۔ تم راستے کی بات کرتے ہو کہ نبیوں کا بتا دیتے، یا اللہ اپنا بتا دیتے، صالحین کا کیوں کہا، اپنے بندوں کا کیوں کہا؟ فرمایا تم بندوں کی بات کرتے ہو، اگر کوئی شریر جانور بھی ان کے ساتھ لگ جائے، قرآن ہے کوئی نہیں، میں کہیں باہر سے بات تو نہیں کر رہا، اگر کوئی خبیث جانور بھی ان کے ساتھ لگ جائے تو خبیث نہیں رہتا۔ یا اللہ، وہ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ حدیث پہ آتا ہے کہ جب 10 محرم کو ان کا رخ بدلا جاتا تھا، آٹومیٹکلی یہ بھی بدل لیتا تھا، آٹومیٹک یہ بھی بدل لیتا تھا۔ اللہ اس کتے کو جس نے نبیوں کا نہیں، ولیوں کا ساتھ
کھانا بھی ملتا رہا 300 سال، ناخن بھی بڑھتے رہے، بال بھی بڑھتے رہے، نہ کھایا نہ پیا، بظاہر کھانا بھی دیا گیا، پینے کے لیے بھی دیا گیا، لیکن نہ کھایا نہ پیا، زندگی بھی سلامت رہی۔ جب یہ اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سوئے تھے نا تو یہ کوئی فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا، اور جب یہ اٹھے ہیں تو عصر کے بعد غروب کا وقت قریب تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم نے ایک ہی دن سوئے ہیں، ایک ہی دن۔ قرآن نے کہا نہیں، ایک دن نہیں سوئے، کتنے سوئے؟ 300 سال۔ یہ میں بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، 300 سال سوئے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی 300 سال سونے کے بعد بھی سلامت رہے تو مصطفیٰ کے امتی کی شان کیا ہوگی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔